بڑا پیارا حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ایک باپ ہے اس اپنی اولاد دی بڑی خدمت کی تھی، چاروں دے پتر پالا کو پال سنبھال کے جوان کیتے جڑا جوانی دا وقت آئے تے وہ باپ بڈھا تھی گیا، پیو بڈھا تھی گیا، پتر جوان تھی گئے، چاروں دے شادیاں تھی گئے، ہن کیا تھیندا پے چاروں دے وچوں ترے پتر پیو کو لنگ نہیں آندے تے ہکو چھوٹا پتر جڑا نا اپنے ابے دی خدمت کھڑا کرے ایک دیوار سوچے کیوں نہ میں فیصلہ کرا پھرا آدھے نہیں پیو نال باندھے نہیں خرصلہ نہیں کرے دے کیوں نہ میں آج نال وٹادرا کرا اس نوجوان نے پھراوا کو سڑیا ابے دے سامنے اما پہلے فوت ہو گئی، ابے دے سامنے پھراوے کو دے آؤ یار میں کو فیصلہ کیتی بیٹھا ابے دی صلاح دے نال تو کو قبول ہوئے تو میں تو سناوا چاہ وہ کہ یار کوئی مسئلہ کدی سنا کیڑا فیصلہ کیتی ہوا کہ جڑا ابا جے کو گھن ونجے ابا ہن معذور تھی کہ اندروں کھٹلے تے اٹھن پاوا دا کہنی رات دی اودی پاٹی بدلنی پونجے کپڑے بدلنے پوندن پیشاب نکلدا پے تنگ تھینو ہاں ایویں کرو جڑا ابے کو رکھے او جدال تو فارغ اور جملہ سمجھ آئے ذرا اساں وڈے سیانے پڑھ دوں جیڑا ابے کو رکھے سے چارے بھراواں دے وچوں ایک رکھے جیڑا رکھے او جداد کنوں زمین کنوں اے کوٹھے بنگلے کنوں فارغ مال دھن دولت سونا چاندی کنوں فارغ او حقے بکے بھرا یار ایک کیڑا فیصلہ کیتی بیٹھے اتائیے بھرا ایک پسند تھی گئے وہ کہ ایتے تے گئے پاگل اے سارا بھرا تھی گئے ہن پاگل ایک کہیں کام دا کرنی ابا مزور ہے نہ کچھ دیور دا نہ کران دا نہ کوئی باہر علامت دا وہ تا تو روز تنگ تھی سوچنے رہنا تھا دڑکنے سے روز کون کپڑے بنا لے کون کھوج ہاتھ میں تھے اللہ اکبر کبیرہ یہ کرو بھرا ہی کڑے نو آجداد اصل گھندو اترائیے وڈے بھراوے نے صلاح کی ٹھیک ہے یار ابا تے کو پنہ جداد ساکو پنہ وہ کنڈی کھلیں دے ابے کو موڑے تو چا رکھیں دے کنڈی کھلیں دے گھر دی ابے کو موڑے تو رکھیں دے اے زمین دے کاغذ دے اے جدادان اے سونا چاندی رکھ پہ سارے تاکو پننے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلام ذرا غور کر حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ دن او نوجوان اپنے ابے کو موڑے تے چاہ دے گھر لگ گئے اپنے گھر والی کو سڑیں دے او میری گھر دی بیوالا مہربانی کری میرے کڑی ابے دی خدمت وچ کمی نہ کری میں مزدور آدمیاں ساری مزدوری کریں گا ہاں اے ابا ہے میں کو بچپن دبال دے جوان کی دل میرا گھومت ملک جوان کی دل اج خدمت دا موقع آ گئے میں کو کچھ کھٹا دا موقع آ گئے مہربانی کری اگر میں شوہر کو تو راضی رکھن چاہتی تو میرے ابے دی خدمت کری کمی نہ آوے ایویں کرو ہی سو ونہ اونچا دی خدمت میرے ابے دی تو کیتے کر رات دی خدمت ابے دی میں کرے سا میں بھی کو مزدوری دے ویسا میں ساری مزدوری کرے سا تن پیسے کٹھے کر گئے سا دی کو ابے دی خدمت تو کھڑی رہے وندران رات کو واپس ہو سا ساری رات ابے دی خدمت میں کھڑا رہے ویسا علماء کرام محدثین لکھ دن وقت گزرتا رہیا اس باپ تیری آخری وقت آیا اس نے اپنے پتر کو سڈایا قول بنا دیا کہ پترا بڑی خدمت کی تھی سونا چاندی چھوڑ دی جناد چھوڑ دی پیسہ با چھوڑ دی مال و متا چھوڑ دی کوٹھے بنگلہ چھوڑ دی میں پیو دی خدمت دی خاطر اپنے سب کچھ مٹا کے میری خدمت کر کے پترا میں تیرے تے بڑا راضی ہوں ایویں کرا ذرا بھراوے کو تو ساڈا میں آخری دفعہ پتر نے منہ تے دیکھے نا جڑا بھراوے کو گیا نا دنیا دی ٹھنڈ وچ مغرور ہن او نہیں ہے پیو دا چہرہ دیکھن واسطے بھی نہیں ہے جڑا واپس آیا تو ابا دنیا دی رخصت کر گیا ان للہ و انا الیہ راجعون ابا دنیا تو رخصت کفن دفن دا تمام ہو گیا جنازہ ہو گیا قبرستان پہلی رات ستے پریشانی دی عالم ابے دی خدمت کرنا کوئی بہانہ بنیا پہ ہا سرکش چلتا پہ ہا بڑی خوشی ہی دل کو سکون ملتا پہ ہا اور ابا صحیح تا ٹر گئے اور دیکھو نا سی جتا بھا بلدیے سے کتھائی ہوں دے
بھائی محمد یوسف اور انہوں نے بھراوے کو پتہ ہے ابا ٹر گئے نہ ابے دی کتنی کمی ہے انہوں کو پوچھا تو اساں تزیت واسطے آئیوں نبی دی سنت ہے ہمسایہ رشتہ دار حاکم سایہ ٹر وجہ ٹر تے تزیت کرو دعا کرو میرے نبی دا فرمان ہے اساں تزیت کرو جتنا افسوس کرو کل کلمہ پڑھو دعا مقصود لیکن اصل درد تو اتھا ہے جتا بھا بل دینا سیکھتا تھئی ہوں دے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہوں نے ابے اما جیندے ہیں خدمت دا موقع دے میں سنیا کہ انہیں بھراوان نے رات نہیں ابے دی بڑی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ سے بابے دی درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ نے خدمتہ بھی قبول کرے آؤ پہلی رات بے سکونی دے اندر دوسری رات بے سکونی دے اندر تیسری رات ستے ادھی رات تھئیے نندر دی حالت اندر کسے بابے نے زیرہ چکر وئی اچھی بول دے سبحان اللہ جنہیں اپنے ابا کی خدمت گزارو اچھی آنکھو سبحان اللہ رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے اپنے ابا کی خدمت کی تھی اللہ نے شانہ کا شاہدہ کی تھی اللہ میں ابن کثیر لکھی بیٹھے ایسا کتنی جیرات ایک زلفے والے نورانی چہرے والے بابا نے آگے زیارت کریے وہ نوجوانہ ون فلا جگہ دیتے 10 درہم رکھے نہیں چاہوا آخری گالے کرے کون نے سوچے ابے اما دی خدمت دا مقام کیا ہے جانے پیو دی خدمت کی اللہ نے کیسا شان عطا کی تن وہ نوجوانہ من فلا جگہ دے 10 درہم رکھے نہیں چاہوا او نوجوانہ دے بابا میں او 10 درہم تا چاہوا ان دے برکت ہے صدقے وہ نوجوانہ بابا میں تانے حکم دے 10 درہم فلا جگہ دے چاہوا ان دے برکت ہے بابا نے فرمایا کوئی نہ وال میں نہیں چاہتا سم گئے سویر تھی گئی نماز قرآن اللہ اپنے مزدور دے تری چوتھی رات وال ستے وال بابا نے فرمایا والو فلا جگہ درہم رکھے نہیں چاہوا 5 بابا برکت ہے میں چاہوا تھا اوکے برکت کوئی نہیں یہ تیسری رات وال ستے اللہ نے قسمت جگہ یہ ماں باپ دی خدمت سلا بھی اس بابے نے آکھا ہے دور آتا تھی گھنٹے کو جگہ نہ کھڑا وانی درہم چاہا کیوں نہیں بھی چاہتا آکھے وہاں جنہوں ایک درہم رکھی نوجوان وال وہ عرض کی تھی بابا وہ ایک درہم چاہوا برکت ہے اس بابے نے مسکرا کے فرمایا وہاں میں برکتہ ہی نہیں وہ ایک چاہتا رب کعبہ دی قسم ہے وہ نوجوان سویر تھی اس جگہ پہ جتا رات خواب نظر نسایا گیا وہ درہم چاہتے آیا اور سوچن دے بزارت آیا کرے اور ایک درہم دا کیا گھنا ایک درہم دا اور کیا گھنا اچھا یار مچھی تازی آئی پئی ہے کیوں آج مچھی کھاؤں اور سردی دا موسم ہے چلو میں مچھلی کھا گھنا وہ ویندے ایک درہم دی ایک مچھلی گھندے گھر لانگاندے تے گھر والے پوچھ دیے بھلا تھی بھی سنا کیا گھر نہیں کچھے کیا پئی ودی جھولے وچ جھولا کھلن ایک مچھی وہ کہ بھلا تھی بھی اللہ پاک نے کرم کیتے اللہ پاک دا بڑا فضل تھی گئے آج یہ مچھی کھنے کل کو دیکھو آج ہیرت گزارا کریں دے وہ بھلے مانس نیک بانی بسم اللہ الرحمن پر کے بسم اللہ کر کے مچھی دا بیج چاہ کیتے حق کیتے بکی رہ گئی اپنے سر دے تاج کو سر لیے وہ میرا جوانا میرا سر دے تاج ادھر جڑا جوان سامنے آیا وہ کہ اے کیا ہے جڑا جوان نہ ڈٹھے تے او بھی حیران دو لال دو ہیرے دو موتی کتنا دو لال دو ہیرے دو موتی مچھی دے پیٹ جو نکلے بی بی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دھو کے ایک پر سیر کر کے جوان کو دکھائیں وہ بھلا تھے بھی کتوں چاہیں کہ بس رب دا کرم تھے جے ڈے مار دے آوے دیر کے نہیں اور ایک لال ہوندے وچ اچے دے آتے بزار سنارے کڑے آندے آدے وہ سنارا ایک لال گھنایا ہندی قیمت کیا ہے وہ سنارا دیکھے ہوں دا ٹکو بلا دیکھے لال کو بلا دیکھے ہوں کو کہ وہ کتھو گھر نہیں وہ کہ اے تیرا معاملہ سائیں دی قیمت کیا ہے وہ کہ میں کو کیا سچے پوچھ دی اے میری پوری دکان دی قیمت کیا یہ پورے بزار جتنا سنارے بیٹھے سارے قیمت ہی نہیں بھر سکتے اتنا بڑا قیمتی ہیرا ہیرے کی قیمت کوئی نہیں بھر سکتا وہ کہ ول کیا تھی سی وہ کہ ون بادشاہ سلامت کرے ون تو کچھ پورے
اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام غور کر او نوجوان ابے دی خدمت کرنے والا او لال چاہ کے بادشاہ دی کچہری وچ آیا اور کہندے بادشاہ سلامت اے میں لال گھن آیا ان دی قیمت لا بادشاہ نے اپنے جوہری کو سجایا جڑا بادشاہی جوہر ہے او آتے آدے بادشاہ سلامت اے لال بڑا قیمتی ہے دی قیمت تو بھی ادا نہیں کر سکدا پر اے جٹ پنڈ ہوئے پنڈ چ رہن والا دیہات دے رہے کو کیا پتہ لال دی قیمت کیا ہوندی ہے یہ کچھ چند ایسا کچاوے سونے دے بھاگ سوئے تو بڑا خوش تھی ویسی علماء کرام محدثین لکھ دیں حضرت علامہ ابن کثیر لکھ دے 40 خچر کچاوے نے لڑتے سونے دے اٹ کو جو سامنے پیش کی تھے وہ ہرا بھرا ہو گیا بڑا خوش نحال ہو گیا واجبہ بلے بلے وہ کہ اے رساوا کوئی بیا لال ہے یہ تو 40 اٹھ دے کچاوے گھن کی دنیا اپنا خچر تک بھانڈی تو سے کوئی بیا لال ہے وہ کسی ضرور ہے وہ کہ او بھی چاہوا اور دوچھی دیوار وہ نوجوان دوچھا لال چاہتے آیا تو ہوا کہ آہوں تو 50 دیوار کچاوے سونے دے بھرتے دیوار وہ کہ نا وہ 60 دیوار وہ کہ نا ہوں اجاد کو پتہ لگے بھی قیمت مانگا ہے المختصر کرا 100 اٹھ کچاوے میں لڑ کے سونے لال علامہ ابن کثیر گل جھوٹی ہو گئی جو سنا چور دی امیڈی وقت ولی کامل ہے علامہ ابن کثیر لکھی بیٹھے ابے دی خدمت کرنے والے کو صلہ کیا ملے پہلے 40 اٹھ والا 100 اٹھ سونے دا مالا مال تھی گئے پورے علاقے جو ہل بچ گئی ہے ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ ان کی لاٹری لگ گئی ہے تو سونا کھڑا کمرے وچ سونا میرے شہر وچ سونا دروازے وچ سونا کندے تے سونا نہیں پے یہ تو کھٹ گئے اندے پھرا وہ جڑے پیو کو چھوڑ گئے ہن جداد نال پیار کیتی ہن انہاں کو پتہ لگے ہن تے کپڑا والے دی بدل پھرا کو تھی بنا کھڑا جڑے پھرا ڈٹھے نا ہن منہ لگاتے کھڑا نکل ونے تو فتھی وجو میں آکھیا ہم نا ابے کو چن دو ابے دی خدمت جڑا کرے سی او دھن دولت کو چھوڑ دے سی میں تن من چھوڑ کے ابے نال وکانا دیکھو اللہ نے کتنا رنگ چلا رب کعبہ دی قسم ہے بھائی یوسف نے اندے بھائیاں نے اپنے ابے دی بڑی خدمت کی ہے اللہ نے قبول فرماوے اور قرآن گواہ ہے نبی دا فرمان بھی ہے جنہاں نے ماں کو دی خدمت کی تھی اللہ نے بڑا رنگ لے آخری حدیث پاک اس بد دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عربی آیا آپ دا غلام ہے عرض کی یا رسول اللہ ابا اماں ٹر گئے ابا اماں فوت ہو گئے کیا میں ابے اماں دی خدمت واسطے کچھ ہون کر سکدا انہاں دی خدمت کوئی میں ہون میرے کچھ ہے لازم کوئی ادھر کوئی مفاد فائدہ بھی ہے تو میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا غلامہ ونج اپنے ابے دا متھے کو چم اور اماں دے پیرا کو بوسا دے کہ تیری خدمت ہے رب کعبہ دی قسم ہے اس آگے جی ابا اماں تو دنیا تو رخصت کر گئے جنہاں ابا اماں نہ ہوئے تو قبر دا مہمان ہوئے میرے میٹھے آقا نے فرمایا اپنے ابے دے سراندی والوان تے بوسا چا دے ماں دے قدمہ والوان تے بوسا دے والوی تیری خدمت ادا تھی ویسی او ماں پیو قبرہ میں جبھی رہ کے دونوں رسی دعا تے حتی جیسے تیرے ہوئے بیڑا پار دی بوسے وہ آگے دی جے کو ابے اماں دی قبر دا پتر نہ ہوئے اس عربی نے آکھا جب ابے اماں دی قبر دا پتر نہ ہوئے تو کتھا کہ کتھا نہیں میرے میٹھے آقا نے فرمایا غلامہ گھبرا نہ زمین تے دو لکیر چمار اکی اے ابے دیئے اے اماں دیئے ابے دے سران دی چبڑا ماں دی پوان دی بڑا بوسا چا دے اللہ قبول چکر اس دین کتنا آسان ہے یار دین کتنا آسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کو گزرے کیا ڈٹھے نے قبر دے عذاب دے شولے قبر دے ہوتے عذاب پہ تھیں دے لنگھ گئے کچھ دیر واپس آئے کچھ عرصے بعد کچھ دیر بعد واپس آئے ہوں قبر دے وچوں جتا پہلے بھاد شواوان عذاب مطلع نور دے شواوان تے قبر جنت دا باغ بڑے مطلب اچھی آگتا سبحان اللہ اے تو سندر سارے آئے بیٹھے ذرا قرآن خان دے ایدہ مقصد ہی سمجھو ذرا یا قبر تے عذاب پہ تھی نہا یا قدم قبر جنت دا باغ بڑھ گئی
ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کچھ دیر پہلے آیا ہی قبر دے عذاب ہا اور میں غلبہ آیا تو ایسے جنت دا باغ بن گئی ہے، عذاب ختم تھی گئے، ان کی وجہ کیا ہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نے فرمایا نبیہ بے شک اے گناہگار ہا، اے بدکار ہا، جڑا اے مرن دے وقت ان دا وقت قریب آئے، یہ اپنی گھر والی کو ایک وصیت کی ہے، گھر والی ہے حاملہ، انہی گھر والی ہے پیٹ دے نال ایک وصیت کی حضرت او میری بھلے مانے سے خیال کری میرے مرن تو بعد میرے پتر کو دین دا درس دے وی، اسلام دا درس دے وی، اے گناہگار ہا بدکار ہا اپنے گناہ دی سزا دینا پیا ہا، آج انہا پتر علاوہ دے قابل تھی گئے، انہی گھر والی انہی وصیت دے مطابق مدرسے گھن گئی ہے، او ہن میں دا بچہ پڑھدا بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارا پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کو رحمان تے رحیم ہی دا بچہ سندا بیٹھے، میں کو رحمان تے رحیم بیٹھا دے، میری رحمت گوارا نہیں کر دے بچہ ہی دا میں کو رحمان تے رحیم سنے نہیں دے عذاب دے ان دے بچہ دے حق بسم اللہ شریف پڑھن دے صدقے میں دی قبر دا عذاب چاہ کے تے میری قبر کو جنت دا باغ بنا۔ اور خود اندازہ اللہ جنہاں نے ماں پیو دی خدمت کی اللہ نے انہوں کو کتنا رتبے تے شانہ عطا کیتے، اور جنہاں نے بچے نے قرآن کو بچہ اپنے کو قرآن پاک دی اسلام دی تعلیم دیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں دے قبرہ تے کی میں رنگ چلائے، دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک و مولا، جتنا کل شریف پڑھا گئے، سورۃ فاتحہ پڑھی گئی ہے، درود پاک پڑھا گئے، کلام پیش کی گئی ہے، جتنا من جملہ کلام توام لنگر اہتمام خیرات سب کچھ میرا مولا تیری رضا دے خاطر کیتا گئے، مولا ایک قبول تے منظور فرما۔ ان سارے اشیاء دا ثواب میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کروں مولا قبول تے منظور فرما۔ آپ دے والدین کریمین ازواج محترات اولاد نرینہ ابا اجدہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام، تمام اصحابہ کرام علیہ رضوان، تمام اہل بیت عصام، تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات، تمام امت مسلمات روح کو پیش کرنے مولا قبول تے منظور فرما۔ بالخصوص سونے نبی سیدے وسیلہ جلیلہ دینال بھائی محمد یوسف دے والد محترم بابا کرم حسین مرحوم دے حق دے اندر پیش کرنے مولا قبول تے منظور فرما۔ اے اللہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کو شفاعت نصیب فرما، شفاعت نال قیامت تک اس بابے کو میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قرب تے کچھری قیامت تک کو نصیب فرما۔ اے اللہ لواحقین ورثہ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا نوجوانہ کو نے پیو دا سایہ چاک دی، اے اللہ تیری رضا تے سب راضی بیٹھن، اے اللہ انہاں نوجوانہ دے تے اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ اسا سارے کو مرن تو پہلے قبر و آخرت دی تیاری نصیب فرما۔ اے اللہ مرن تو پہلے کعبہ بیت اللہ گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اہل محلہ اہل علاقے دی خیر، ملک پاکستان دی خیر فرما۔ میرا مولا ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کشمیر والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ برما والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ سارے مل کے دعا کرو، اے اللہ قبلہ اول فلسطین والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ قبلہ اول فلسطین والے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ انہاں کو غیبی امداد فرما۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر۔ میرا مولا کسی کو آسرا کسی بات کا، مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا۔ الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاة وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد۔ پاک پڑھو چاہ پاک بدھین نہ کو اپنے پاک کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نقش قدم کے چلنے دینے کی توفیق عطا فرما۔
باقی رکھ چھوڑو بسم اللہ سے شروع کرو سی لنگر آگے روٹی کھاؤ سی کہ اللہ دلان دی خیرات ہے تو سب پھر واسطے چاہ کیتی گئی مہربانی کرو سو تصحیح دے کھانا کھاؤ سو کھانے کھاؤ دعا دے بعد پہلے بعد نہ ہوئے بعض اوقات نہ پہلے اٹھے کے شروع تھے ویندن ملاقات واسطے مہربانی کیتی کرو